السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم سب اس وقت رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کا جو اعزاز ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ آج کا دن اور آج کا موضوع غزوہ بدر، جو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا، جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان قرار دیا، جس دن کفر اور اسلام، حق اور باطل کے درمیان بالکل واضح طور پر لکیر کھینچ دی گئی اور کسی کو کوئی ابہام نہیں رہا۔ یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے بدر کے مارکے کو قرار دیا۔ تو یہ 17 رمضان المبارک کو یہ مارکہ ہوا، آج 16 تاریخ ہے، اور 12 رمضان المبارک کو اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے تھے، اور 17 کو یہ مارکہ بدر کے میدان کے اندر پیش آیا۔ اچھا، یہ جو بعض ایام کا ہم ذکر کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اس کو تو اصل میں مقصود اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے واقعات کو بیان کرتا ہے، چیزوں کو دہراتا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اس کو بار بار پڑھیے۔ وہ واقعات جو ایک دفعہ پڑھ لیے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کافی ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا ایک واقعہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نوعیت کی چیزوں کو بار بار پڑھنے اور دہرانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا 15واں سال، ہجرت کے بعد دوسرا سال، اس وقت جو 14 صدیاں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اب تو 15 صدیاں ہونے والی ہیں، لیکن بار بار ہم ان واقعات کا، سیرت کے ان واقعات کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، کہ یہ مارکہ حق و باطل جو ہے نا ازل سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ ہر دور کا کوئی نہ کوئی کربلا ہوتا ہے، ہر دور کا کوئی نہ کوئی بدر ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان واقعات کو دہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی کے ان واقعات کو اپنے اس دور کے اندر رہنمائی کے لیے، سبق کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں کہ آج اس ماحول کے اندر ہمیں وہاں سے کیا سبق مل رہا ہے۔ اسی لیے ہم قرآن مجید کے واقعات کو بار بار دہراتے ہیں، قوموں کے احوال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے احوال کو دیکھ کر پھر اپنے احوال کو دیکھیں کہ معاملہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں چل پڑے، تاکہ اسے رکا جا سکے۔ واقعات سیرت بھی اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری جو حق اور باطل کی کشمکش ہے، بس اس کا عنوان بدلتا ہے، شکل بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، لیکن مین تھیم اس کے اندر آپ کو وہی نظر آئے گی۔ تو یہ اقبال کی بات بڑی گہری ہے کہ
یہ شرار مصطفی سے چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی جو ہے ہمیشہ یہ برسر پیکار رہا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اور آج بھی اگر آپ نے یہ ابھی میں حامد میر کا جو بہت بڑا صحافی ہے پاکستان کا، اس کا ایک کلپ سن رہا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت قریبی ساتھی جو ہے اس کی ایک کتاب امریکن کروسیڈ اس عنوان کے ساتھ چھپی ہے، تو اس پر وہ تبصرہ کر رہا تھا کہ یہ دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امریکی ریاست جو ہے یہ مسلمانوں کے معاملے میں ریاست کی سطح پر کیا وہی موقف رکھتی ہے جو اس کے مشیران اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں؟ ویسے وہی رکھتی ہے. میں صبح کی تازہ خبریں میں نے سنی تو اس میں وہ کہہ رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا، اس کا کلپ جاری تھا کہ ہمارا ٹارگٹ ایران کو ختم کرنا ہے. یعنی یہ الفاظ ہے کہ ہمارا مقصد ایران کو ختم کرنا ہے. تو یہ مارکہ حق و باطل جو ہے نا، بدر تو ایک سمبل ہے، وہاں سے ہمیں روشنی حاصل کرنی ہے آج کے دور کے اپنے ماحول کے مطابق. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی. اس میں فیصلہ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ وہ میدان بدر کی طرح صحابہ کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں یا دوسری طرف. مارکہ کربلا ہر دور کے اندر برپا ہے. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یزید کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا امام حسین کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے اپنے دور کے حالات کے مطابق یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اور سمجھنے والی ہیں. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ مارکہ بدر میں بظاہر بالکل کمزور تھے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد اور نصرت فرمائی. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرتے رہیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے صحیح معنوں میں شکر گزار بندے بن. تو یہ مارکہ بدر، اس کے کئی پہلو ہیں جس پر علماء نے بات کی، اس کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے، اس کے واقعات کو بیان کیا ہے. اس کے اندر بھی بڑی ایمان افروز چیزیں ہیں. پھر عین بدر کے میدان کے اندر اتنے معجزات کا ظہور ہوا کہ جو اس بات کی سمجھ کے لیے کافی ہیں کہ باوجود اس کے کہ مسلمان کمزور ہوں، باوجود اس کے کہ وہ بے سر و سامان ہوں، لیکن جب وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کی، اسلام کی حمایت میں اور حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ان کے بس میں ہے وہ کر گزرتے ہیں، جو ان کے بس میں ہے وہ کر گزرتے ہیں، تو رب کریم پھر ان کی کمزوری کو طاقت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے شرط وہی ہے کہ اپنے حصے کا کام کیجیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بدر کے میدان کے اندر پہنچے ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک پہنچنے میں اور وہ شورا آفاق دعا جو آپ نے فرمائی تھی جب بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام پہنچے، تو جو ان کی کیفیت تھی کہ روایات کے ایک گھوڑا سواری کے لیے تھا جس پر یہ لوگ سوار ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور 80 اونٹ ہیں، اور جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن بہرحال دشمن کے مقابلے میں اللہ کی اسکیم کے مطابق تقدیر وہاں کھینچ کر لے آئی. تو جو حضور کر سکتے تھے آپ کر گزرے. یعنی مکہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ کا پھر 2 سال کا یہ دور. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا فرمائی، اس طرح استغاثہ کیا
اور رب کریم کی بارگاہ میں اس طرح آہوزاری کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پاس کھڑے ہیں، بالآخر ان سے نہیں رہا گیا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ بس کیجئے، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، آپ نے اللہ سے مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ دعا کیا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہم انک ان تہلک ھذہ العصابہ، اللہم انک ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم، اے میرے رب اگر آج یہ مختصر سا گروہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، لا تعبد بعدھا فی الارض، تو پھر ان کی ہلاکت کے بعد زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ آج تو ہمیں کامیابی عطا فرما، اپنی وہ مدد اور نصرت نازل فرما جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اچھا، یہ اتنے ناز کے ساتھ دعا کرنے کا موقع کب پیدا ہوا؟ یہ اس وقت پیدا ہوا جب اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اپنے جو وسائل تھے، اپنی جو طاقت تھی، وہ ساری کی ساری میدان جنگ کے اندر جھونکی جا چکی ہے، اور وہ طاقت اور وہ وسائل کیا تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ یہی طاقت ہے اس دور کی۔ اب جو افرادی قوت تھی اور جو وسائل جنگ میسر تھے، اپنی پوری کوشش کے بعد، اپنی ساری محنت کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ جو اللہ کے نبی نے پھر جو دعا فرمائی اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جبریل امین حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ بے فکر ہو جائیے، آپ آگے بڑھیے، دشمن کا مقابلہ کیجئے، اللہ رب العزت اب آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ تو فرشتے کو جنگ کے لیے نہیں اترے، مطلب یہ ہے کہ جنگ تو انہوں نے لڑنی ہے جو سامنے کھڑے ہیں۔ فرشتوں کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اب اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر آپ کے ساتھ ہو۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب کہ مسلمان اگر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس طرح تیار کرے، ہمیشہ دشمن کی طاقت پر اعتماد کرنے کی بجائے، دشمن کو اپنا محافظ بنانے کی بجائے، قرآن کی آیتیں بڑی سیدھی سیدھی، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت جمع کرو، اپنے گھوڑے تیار کرو۔ اگر تم اپنے ملک کے اندر اپنی حفاظت کی ذمہ داری کافروں کو دے دو گے تو پھر تمہارا جو انجام ہے وہ نویشتہ دیوار ہے۔ دیکھ لیں اس وقت جو اس جنگ کے اندر جو ہو رہا ہے، اس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ مسلمانوں کی غلطی تو بحیثیت قوم تو شاید یہ کہنا ذرا سخت ہوگا، ان حکمرانوں کی غلطی کیا ہے؟ یہ جو مسلمانوں کی قیادت کا زوم رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے قائد رہبر رہنما بن کے بیٹھے، ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ قرآن کے اس حکم کو نظر انداز کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت جمع کرو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اور تم دشمن سے کہہ رہے ہو کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، آپ یہاں اڈے بنائیے تاکہ مشکل کے وقت آپ ہماری، کس سے آپ حفاظت مانگ رہے ہیں؟ کس کے خلاف حفاظت مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شاید یہ واقعہ آپ کو سنایا ہو کہ اسرائیل کی جو پہلی جنگیں ہوئی ہیں نا، 67 اور اس سے بھی پہلے اور اس کے آگے پیچھے جو 2-3 جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے دور کے اندر گولڈا مائر یہ خاتون وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، اس نے اس جنگ کے اندر بڑی زبردست کامیابی حاصل کی، سارے عرب کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ بعد میں
انٹرویو کے اندر، وہ انٹرویو آپ اگر چاہیں تو گولڈا میئر، یہ آپ ابھی یوٹیوب پر سرچ کریں اور وہ آپ خود سن لیں. تو اس سے جب سوال کیا گیا کہ اس جنگ کے اندر آپ کی کامیابی کیوں کر ہوئی، اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے، وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، تو اس نے امریکن صحافی کو کہا کہ یہ بات آپ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. پھر اس کے مرنے کے بعد ہی اس نے یہ بات بیان کی، اس صحافی نے. اس نے کہا کہ یہ بات، یہ میں نے جو کامیابی حاصل کی ہے تو یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت سے یہ بات میں نے سمجھی ہے. میں نے جب مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت پڑھی اور اس میں نے یہ دیکھا کہ جب ان کا بالکل آخری وقت تھا تو اس وقت ان کے گھر کے اندر جو چراغ جل رہا تھا، اس کے اندر جو تیل استعمال ہو رہا تھا وہ بھی کسی یہودی سے عاریتاً لیا ہوا تھا. گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی اتنا سامان نہیں تھا، کوئی مال و دولت بھی نہیں تھا. لیکن جب پیغمبر کا وصال ہوا تو 9 تلواریں آپ کے حجرے کے اندر لٹک رہی تھی دیواروں کے اوپر. وہاں سے میں نے یہ بات سمجھی کہ دنیا کے اندر اسلام نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اپنا تحفظ کیا ہے، تو اپنی تلوار ہمیشہ بلند رکھی ہے، اپنی طاقت جمع رکھی ہے. اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت اسرائیل کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن وہ سارے معاشی حالات ایک طرف رکھتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ عالم عرب جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جمع ہو رہا ہے، تو بہت بڑا معاہدہ کیا امریکہ کے ساتھ اسلحہ کی خریداری کا. اور پھر وہی اسلحہ جو ہے عربوں کی متحدہ فوج کو شکست دینے کے لیے اس نے استعمال کیا. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنی فوج کے، پاکستان کی میں اگر بات کروں تو اپنی فوج کے ساتھ بطور ادارہ ہمیں محبت کرنی چاہیے. یہ لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، جرنیلوں کے ساتھ، بعض شخصیات کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آج اگر دنیا کے اندر پاکستان کی عزت و آبرو ہے تو اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ اپنی فوج کو سپورٹ کیا کہ وہ اپنی طاقت وہ ہمیشہ بنائے رکھے. یہ بعض جرنیلوں نے اس فوج کو اور اس کے مشن کو بدنام کیا ہے، تو وہ اختلاف ہمارا اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ اپنی طاقت کو ہمیشہ جما کے رکھیں، بنا کے رکھیں. یہ اسلام کا درس ہے. یہ بدر کے میدان سے بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے بدر کے میدان کے اندر جھونک دی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اب ہماری مدد فرما. اپنے حصے کا کام کیا ہے تو اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، اور اگر اپنے حصے کا کام کرنے کی بجائے تم اپنی حفاظت کی ذمہ داری دشمن کو دے رہے ہو، ان کو اڈے فراہم کر رہے ہو، اپنے سارے وسائل ان کے لیے رکھ رہے ہو، کس کے خلاف یہ کر رہے ہو؟ یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہماری ہے کہ میں یہ کہتے ہوئے کوئی مجھے جھجک نہیں ہے کہ اس وقت بھی عالم اسلام ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی عالم اسلام، اگر میں یہ تقسیم کروں کہ سنی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کو مار پڑ رہی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی مائنڈ سیٹ، یہی رویہ ہے. جبکہ دشمن کے بم اور ان کے میزائل اور ان کے ڈرون کوئی نہیں دیکھتے کہ آگے مرنے والا جو ہے یہ سنی ہے یا شیعہ ہے یا کس مذہب اور مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہمیں مارکہ بدر سے ہمارے لیے سیکھنے والی ہے کہ اگر ہم اپنی کمزوری کا، یعنی اپنی محنت کے بعد، اپنی کوشش کے بعد، اپنی پوری طاقت کو جھونکنے کے بعد اور پوری بیدار مغزی کے ساتھ امت کے حقوق کے تحفظ کی کوشش کرنے کے بعد اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل نہ ہو. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. تو یہ بہت بڑا سبق ہے
جو ہمیں بدر کے میدان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن سے کوئی ایسی بات ہمیں کہ آپ غیر مسلموں کے خلاف ہمیشہ حالت جنگ میں ہی رہیں، ان کو ماریں، قتل کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، لیکن اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آپ کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ آپ اپنا تحفظ کر سکیں۔ دب کر رہنے کی نفسیات اسلام کی ہے ہی نہیں۔ اس لیے دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج تہذیبی سطح پر، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، کوئی دوسری نہ تہذیب ہے اور نہ ہی دوسرا کوئی مذہب ہے۔ مغربی تہذیب، مغربی فکر و فلسفہ، مغربی سیکولرزم، اس کے سامنے، یعنی ظاہر ایک پورا نظام ہے جس کو آپ معاشی طور پر کیپٹلزم کہتے ہیں اور اعتقادی طور پر سیکولرزم کہتے ہیں۔ یہ پورا ایک نظام ہے، یہ وے آف لائف ہے۔ اس پورے نظام کے خلاف بطور نظام کے اگر کوئی تہذیب، کوئی دین کھڑا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے مسئلہ اسلام سے ہے۔ باتیں نکل جاتی ہیں ان کی زبان سے کہ یہ بھی امریکن کروسیڈ، جو ابھی میں نے شروع میں حوالہ دیا ہے، کہ یہ صلیبی جنگیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ قومیں، وہ کرودھ جو ہے وہ آج بھی اپنے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے اسی طرح رکھتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی غفلت، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ غیر مسلموں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں تو ابھی 2 جمعے پہلے آپ کو کیا عرض کر رہا تھا کہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، سماجی تعلقات اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ کسی غیر مسلم خاتون کے ساتھ، اہل کتاب، اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی گھر میں وہ اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ جب وہ گھر میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی آئے جائیں گے۔ غیر مسلم کو گھر میں آپ کوئی ذمہ داری سونپ سکتے ہیں، اپنے کارخانے میں ذمہ داری سونپ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دور میں ایک شخص جو غیر مسلم تھا، ان کے بعد پھر ویسے وہ مسلمان ہو گیا، آپ کی شہادت کے بعد، اس کا نام اسلم تھا، تو آپ اس کو اکثر نا اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان نہیں ہوا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو اس کے بعد جا کے کہیں وہ مسلمان ہو۔ اس کو آپ نے بیت المال کا، یعنی آج کے کہہ لیجئے آج کے دور میں کہ اس کو وزیر خزانہ بنایا ہوا ہے، وزارت خزانہ غیر مسلم کے سپرد کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے اسلام، یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سماجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتی ہے، کاروباری معاملات آپ ان کے ساتھ، اسلام اس سے نہیں روکتا۔ لیکن جس چیز سے روکتا ہے اسلام، بدقسمتی سے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہماری، وہ یہ ہے کہ اسلام بار بار کہتا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے اندر کبھی یہود و نصارہ پر اعتماد مت کرنا۔ مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں ان کے اندر یہود و نصارہ پر اعتماد مت کرنا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اجتماعی معاملات پر ہی ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ جب اپنی حفاظت ہی ان کے سپرد کر دی تو باقی کون سی کسر رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک آپ اس معاملے میں فراغ دل تھے کہ اپنے گھر کے اندر جو بچہ کام کاج کے لیے اور چھوٹی موٹی خدمت کے لیے آپ کے ہاں آتا تھا، وہ ایک یہودی کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی اجازت دے دی۔ اور میں اکثر یہ اس سوال پر غور کرتا ہوں کہ اگر یہ یہودی غداری نہ کرتے اور بار بار نہ کرتے تو ان کے سارے قبائل تو مدینہ کے بالکل، یعنی آج کا جو مدینہ ہے اس کے سمجھ لیجئے کہ وہ قبائل کے جو مقامات اور نقشے ہیں وہ تو اندر آ گئے ہیں۔ یہ کعب بن اشرف جو یہودی سردار تھا، اس کا جو قلعہ یا حویلی جو ہے وہ تو میں خود دیکھ کے آیا ہوں،
تو یہ سارے ادھر ہی تھے. اگر یہ لوگ گڑبڑ نہ کرتے تو اللہ کے رسول نے تو ان کو نہیں نکالا تھا. یعنی ایک ایسی فلیکسیبلٹی سماجی سطح پر مسلمانوں کے اندر ہے دیگر مذاہب کے لیے کہ جس کی دنیا کی تاریخ میں اور مذاہب کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ اگر یہ حالات اسی طرح رہے اور مسلمان اسی طرح دبتے چلے گئے اور ان کی مزاحمت ختم ہو گئی. کبھی عراق کی صورت میں کیا انجام ہوا عراق کا، کبھی لیبیا کی صورت میں کون سی اصلاحات وہاں ہوئی ہے، کبھی شام کی صورت میں کون سا بھلا ان لوگوں کا ہوا ہے، کبھی افغانستان اور اب ایران. باقی تو عالم عرب ویسے ہی انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے اپنے اڈوں کے اندر. اس ماحول کے اندر اگر ایران شکست کھا گیا تو بہرحال جو لوگ دور اندیش ہیں وہ اس چیز کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں پھر پاکستان کا نمبر نہ آ جائے. وہ عالم اسلام جو امہ کی اسلام بات کرتا ہے، امت، وہ امہ کدھر گئی بھائی؟ یہ حکمران جو ہیں تو یہ تو اس امت کی نمائندگی نہیں کرتے. اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. مسلمانوں کی طاقت جو ہے ان کا مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے. یہ مسلمانوں کے اندر روحانی وحدت پیدا کرتا ہے. مذہب، دین، یہ روحانی وحدت پیدا کرتا ہے. اب اس کو بنیاد بنا کے عالم اسلام کے اندر سیاسی وحدت اور کوارڈینیشن پیدا کرنا یہ ہمارے حکمرانوں کا کام تھا. لیکن دیکھیے کہ بدقسمتی ہماری، دیکھیے کہ کس طرح کے لوگ ہم نے اپنے حکمران بنا دیے یا یہ لوگ زبردستی ہمارے حکمران بن گئے. کہ ان بدبختوں کو اپنا اقتدار بچانے کے سوا اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے اسلام سے. بس صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے ہر چیز کو ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن اسلام کی بات، قرآن کی بات اور پیغمبر کی بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. تو بہرحال یہ سبق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بدر کے میدان سے ہمیں سیکھنے کی، لینے کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمان اس سبق کو، اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو پھر دیوار نوشتہ ہے، دیوار ہے مسلمانوں کا زوال. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. میں بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا سبق بدر سے سیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، کہ دیکھیں دونوں فوجوں کا ذرا آپ تجزیہ کریں. ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں اور دوسری طرف اہل مکہ، قریش اور عرب. ذرا آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں کہ کون کس کے مقابلے میں کھڑا ہے اور اس میں رشتے کی اصل بنیاد کیا ہے. کہ ایک طرف آپ دیکھیں تو جناب ابو حذیفہ کھڑے ہیں. یہ وہی ابو حذیفہ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائیں اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور میدان جنگ کے اندر سب سے پہلے اس کا باپ، اس کا چچا اور اس کا بھائی میدان کے اندر اترا ہے. یعنی ابو حذیفہ بن عتبہ. اب میدان جنگ میں سب سے پہلے قریش کی طرف سے کون لکھنا؟ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. ایک بھائی ہے، ایک چچا ہے اور ایک باپ ہے. ان کے دوسری طرف مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ جناب ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں شمشیر بکف ہو کر، اور دوسری طرف آپ کا بیٹا عبد الرحمن کھڑا ہے. بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. جناب حمزہ بن عبد المطلب کھڑے ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری طرف سگا بھائی عباس بن عبد المطلب کھڑا ہے میدان جنگ کے اندر کفار کی طرف. ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل وہ کھڑے ہیں. ایک طرف آپ کو نظر آئے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی اگلی صفوں میں کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ان کا جو بیٹا ہے زید بن خطاب وہ کھڑا ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جوش و جذبہ اور حق اور باطل کے درمیان جو چیز فرق ڈال رہی ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے. اس ایمان اور عقیدے کو آپ ایک طرف رکھ دیں، باقی بات ختم ہوگی. اور اس وقت جو عالم اسلام عالم کفر کے اوپر انحصار کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور عالم عرب جس بدبختی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ انتہا ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی. بڑا عجیب و غریب وہ محاورہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ خربوزوں کی راکھی جو ہے نا وہ گیدڑ کو بٹھا دی، اس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ دیکھیے کہ اصل چیز وہاں پر کیا ہے، عقیدہ ہے. ایک عقیدے کے حاملین دوسری طرف کھڑے ہیں. ہمارے باہمی تعلقات کی سب سے بڑی بنیاد ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تابخا کے کاشیاں، کہ یہ ہے مائنڈ سیٹ مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمان آپسی. اسی لیے مہاتیر محمد کی وہ بات بڑی زبردست ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اقوام متحدہ بنانی چاہیے. یہ کیا تماشا لگایا ہو کہ 5 لوگ ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، جو چاہے معاملہ جتنا مرضی. کون سی اخلاقیات؟ یہ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کہاں گیا بھائی؟ اس پوری جنگ کے اندر کہاں ہے وہ اصول جنگی اخلاقیات؟ وہ بیسک ہیومن رائٹس جن کی بات آپ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی صورت میں کرتے ہیں، جو یو این او کا چارٹر ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، کدھر گیا وہ؟ آپ نئی بچے دیکھ رہے، ایک سکول آپ نے دیکھا اسی پر بم گرا دیا. 180 شہادتیں بچوں کی ہو گئیں اور پورے شہروں کے شہر ملبہ بن رہے ہیں. اور عالم اسلام اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ابھی بھی اپنا اقتدار بچانے کے لیے مغرب کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ان بدبختوں کی خوشنودی کے اندر لگے ہوئے. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ بدر کے اندر دیکھیں کہ ایک طرف حضرت ابو حذیفہ کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، حضرت علی، حضرت حمزہ، جناب عمر خطاب کھڑے ہیں، اور دوسری طرف انہی کے بھائی بندے اور بیٹے کھڑے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کا ایک بھائی ابو عزیز، یہ حضرت مصعب بن عمیر کا سگا بھائی تھا. یہ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں جو احد میں شہید ہوئے، اور 3 قبریں جو ہیں ان کی اب بھی نشان باقی ہیں احد کے اس جنگلے کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے ایک مصعب بن عمیر ہے. بڑے نامور صحابی اور بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے. تو یہ ان کے بھائی جو ہے نا وہ قیدی بنا لیے گئے بدر کے اندر. تو جب جو مسلمان جس نے ان کے بھائی کو قیدی بنایا تھا، جب یہ اس کے قریب سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ میرے بھائی کو قیدی بنایا جا رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ عربوں کے اندر جو قبائلی عصبیت ہے یہ بہت زیادہ ہے. جو قبیلے کی، خاندان کی عصبیت ہے یہ بہت زیادہ تھی عربوں کے اندر. لیکن اسلام نے ساری عصبیتوں پر ایک عصبیت کو غالب کیا، اور وہ اسلام کی عصبیت. صحابہ کرام پر اس کا امپیکٹ کیا تھا کہ آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی کو قیدی بنایا جا رہا ہے اور رسی کے ساتھ ہاتھ کو باندھے جا رہے ہیں، تو جب وہ قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو ذرا اچھی طرح باندھنا، اس کے گھر والے بڑے امیر و کبیر ہیں، اچھا معاوضہ ملے گا. یہ بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر. بھائی نے جب دیکھا کہ ابو عزیز نے دیکھا کہ میرا بھائی میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس نے آگے سے کہا کہ اخی حاذہ وسعتک کا بھی، اچھے بھائی ہو، میرے بارے میں یہ اس کو کہہ رہے ہو. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا. فرمایا کہ انہ اخی دونک، تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے. اس لیے کہ تو اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف کھڑا ہے. تو جو پیغمبر کے خلاف کھڑا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہے، جو اسلام کے خلاف کھڑا ہے، وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا سجن اور دوست نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، معرکہ بدر کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اسلام
ہم سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو وہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر، ویسے میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا، ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر اور انسانیت کی بنیاد پر بھی اگر کسی بھی غیر مسلم پر بھی ظلم ہو تو تب بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم پر بھی ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف تم نے آواز اٹھانی ہے۔ لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ خاص طور پر آج کے ماحول کے تناظر میں کہ یہ پیغام ہے معرکہ بدر کا کہ پوری دنیا کے مسلمان، اگر کسی مسلمان پر آزمائش ہے، یہ ہمارے اختلافات آپس کے اختلافات ہیں، یہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، ان کو ہم بنیادی عقائد، بنیادی اور اصولی اختلافات کے اندر ڈال کر آپس میں اس طرح تقسیم کے اندر نہیں پڑیں گے کہ دشمن کو ہماری طاقت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آئے۔ تو یہ بدر کے مارکے کا جو سبق ہے اس کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر مشکلات کا شکار ہیں، ایک نہیں 20 چیزیں ہمیں بدر کے میدان سے سمجھ آتی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک